وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے قدم لگے تو جائے مصلی بن گیا، اور جہاں تیرے اور میرے نبی کے قدم لگے، آہستہ آہستہ اونچی نہ بولنا بھئی، کمال ہے آپ کی بھی، ذرا دل سے کہو نا تاکہ طبیعت ساروں کی بحال ہو جائے۔ یا اللہ جو آپ سبحان اللہ کے اس کے ٹکڑے دور کر دے، یا اللہ جو آپ سبحان اللہ کے اس کے رزق میں برکت دے دے، جہاں ولیہ کے قدم لگے، اب ذہنوں کو حاضر رکھ کر بیٹھئے، جہاں ولیہ کے قدم لگے وہ شاعر اللہ ہو، جہاں ابراہیم کا قدم لگے وہ جائے مصلی ہو، اور جہاں محمد کا قدم لگے وہ عرش معلیٰ بن جائے، وہ عرش معلیٰ بن جاتا ہے۔ پاک پتن، پہلے پاک پتن نہیں تھا، اس کا نام تھا اجودھن۔ اجودھن تھا جب فرید نے قدم لگایا، جب فرید نے قدم لگایا، پھر اجودھن نہیں پاک پتن، فقط پتن نہیں پاک پتن۔ بغداد پہلے باغداد تھا، بغاوت کی جگہ، نفرت کی جگہ، اور جب غوث اعظم کا قدم لگا باغداد سے بغداد بن گیا۔ مدینہ پہلے یثرب تھا، یثرب کا مطلب ہے دکھوں والی جگہ۔ اس کی زمین میں یہ عادت تھی، جو اس سے لگ جاتا اس کو جلد کی بیماری ہو جاتی تھی۔ یہ یثرب جو اس کی مٹی سے چھو جاتا جلد کی بیماری ہو جاتی، لیکن جب نبی نے قدم رکھے تو کہا زمین جی مولا، کہا عادت بدل۔ مٹی کی عادت تھی کہ جو اسے لگ جائے صحت مند کو بیمار کر دے، اچھے کو وہ ایسے مزاج میں تبدیل کر دے کہ پریشانی میں تبدیل ہو جائے، زندگی کو موت میں بدل دے، سکھ کو دکھ میں بدل دے، اور آسانی کو پریشانی میں بدل دے، صحت کو بیماری میں بدل دے۔ اس کی فطرت میں تھا کہ جو اس سے لگ جائے وہ صحت مند بیمار ہو جائے، لیکن جب تیرے اور میرے نبی نے ہجرت کے بعد قدم رکھا، اللہ نے فرمایا زمین عادت بدل، عادت بدل۔ یا اللہ حکم، کہا میرا محبوب آ رہا ہے، پہلے تیری عادت تھی جو تجھ سے لگتا وہ بیمار ہو کر جاتا تھا، اب تو عادت بدل دے کہ جو بیمار آئے وہ صحت مند ہو کر چلا جائے۔ یہ ہے بزرگوں کے قدموں کی برکت سے حالت بدل جاتی ہے، اور جہاں نبی آ جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لک کو دک میدان میں بٹھایا، اور پھر سیدہ ہاجرہ فرماتی ہیں میں پانی کی تلاش کے لیے پھر رہی تھی، دیکھا تو اچانک بچے کے قدموں سے پانی نکل رہا، پانی نکل رہا، دوڑتی ہوئی آئی، بچے کو پانی پلایا، خود بھی پیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فرماتی ہے اب حیران تھی، جدھر میں جاتی ہوں پانی ادھر، پانی ادھر، میں ادھر گئی تو پانی ادھر، میں ادھر گئی تو پانی ادھر، حالانکہ نشیب و فراز بھی تھا، وہ جگہ اوپر نیچے بھی تھی، مگر جدھر میں جاتی ہوں پانی ادھر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے، چھوٹی سی دیوار بنائی کہ پانی یہاں رک جائے، لیکن پھر پانی اوپر آنے لگ گیا۔ میں نے بڑے بڑے پتھر اٹھائے، میں نے ایک مکمل دیوار بنائی کہ پانی ادھر رہے، ہم ادھر رہے۔ فرماتی ہیں جب وہ دیوار بنا کر ہٹی تو جتنی اونچی دیوار تھی پانی اوپر سے آنے لگ گیا۔ میں نے دیکھا یہ پانی رکتا نہیں، تو پھر میں نے اشارہ کیا
زم زم، اس کا مطلب ہے رک جا، عبرانی زبان کا لفظ ہے رک جا، رک جا، زم 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 زم، رک جا رک جا۔ پانی عرض کرتا ہے یا اللہ تو کہتا ہے جہاں نبی جائے اس کے قدموں سے لگ جا، اور بندی کہتی ہے رک جا، اجازت ہو تو سریکی کا جملہ نہ بولو۔ مولا تو آدھے دیت نبی پانی اٹھائی ون تے بندی آدھی رک، اللہ فرمے پانی خیال کریں رکے صحیح پر سکے نہ۔ دیکھو لاکھوں لوگ صرف حج کے موقع پر نہیں، حج کے موقع پر تو 40-45 لاکھ لوگ اکٹھے جاتے ہیں، اب تو سارا سال، سارا مہینہ، سارا دن، صبح اور شام لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، لاکھوں آ رہے ہیں، لیکن جتنا بھی پانی نکلتا جا رہا ہے پانی ختم نہیں ہوا، پانی ختم نہیں ہوا۔ کیوں ختم نہیں ہوا؟ کہ اس نے نبی کے قدموں کو چوما۔ اب جہاں ایک نکتہ ابھی ذہن میں آیا شاہ صاحب، زمزم نے، اس پانی نے کس کے قدموں کو چوما؟ بولو بولیے ذرا، نبی کے قدموں کو چوما۔ اب پھر اب اس پانی کا کمال دیکھیے، اب عام پانی کو بوتل میں بند کر رکھیں، شام کو رکھیں اور صبح اٹھیں تو پینے لگیں تو ماں روک دیتی ہے، گھر والے روک دیتے ہیں یہ پانی نہ پیو، باسی ہے، تازہ پیو۔ لیکن زمزم جتنے دن بھی رکھو نہ اس کی شکل بدلے، نہ اس کی شکل بدلے، نہ اس کی عادت بدلے، نہ اس کا ذائقہ بدلے۔ جتنا بھی قیمتی پانی ہو اسے بند کر کے رکھا جائے اس کی شکل بدل جائے گی، چند مہینوں کے بعد، چند دنوں کے بعد اس کی شکل بدل جائے گی، اس کا ذائقہ بدل جائے گا۔ لیکن زمزم سال ہر سال کے بعد بھی کھولو نہ شکل بدلے گی نہ ذائقہ بدلے گا۔ کیوں نہیں بدلے گا؟ اس لیے کہ اس نے نبی کے قدموں کو چوما۔ اور کس نبی کو؟ جو اسماعیل علیہ السلام میرے اور آپ کے نبی کے مقتدی ہیں، نبی کے مقتدی ہیں۔ جس کے مقتدی کے قدموں کو، جس نبی کے مقتدی کے قدموں کو پانی چوم لے وہ تو نہ بدلے، اور جو میرے آقا کا خود نام چوم لے وہ مومن کیسے بدل جائے؟ وہ کیسے بدل جائے؟ دیکھیے نام کیسا رکھا؟ محمد۔ کیا نام رکھا؟ بولیے محمد۔ اب دیکھیے ہونٹ بند ہو نا، کہو اللہ، ہونٹ کھل گئے، ہونٹ بند ہو کہو اللہ تو ہونٹ کھل گئے، اور ہونٹ کھلے ہوئے ہوں اور کہو محمد تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، دونوں ہونٹ مل جاتے، اوپر والا نیچے سے لگ جاتا ہے، نیچے والا اوپر سے۔ اب یہ نہیں کہ نیچے والا اوپر زیادہ چلا جائے، اوپر والا زیادہ نیچے آ جائے۔ اب آپ دوسرے الفاظوں کو پڑھیں، الف ہے، بے ہے، آپ اپنے لبوں کا، اس کے خط و خال کو دیکھیے، اس کے نقش و نگار کو دیکھیے۔ آپ کوئی بھی الف سے لے کر یہ تک کوئی ہنسا بولیں، اندر زبان کہیں لگتی ہے، اندر زبان اوپر لگتی ہے، لیکن جب محمد کا نام آئے گا نیچے والا ہونٹ اتنا جائے گا، اتنا ہی نیچے آئے گا، نہ ترتیب غلط ہوگی، نہ ہونٹوں کی شکل بدلے گی۔ یا اللہ وجہ کہا قیامت تک کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو میرے نبی کا نام چومنے والوں کو وہ مشرک اور بدعتی کہیں گے، اسا یار دا نہ رکھوئیو جہاں کوئی چمے نہ چمے ہونٹ پہ لے چمے کھڑے۔ محمد 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 محمد، کیوں بھئی ہے یا نہیں؟ ہونٹ کھلے رہیں یہ نام نکلے گا؟ شاید بھئی جدید دور ہو کوئی سوچ لے، لیکن نہیں، ناممکن ہے۔ جب نبی کا نام لینا پڑے گا تو ہونٹ مل جائیں گے۔ اب یہاں ایک اور نکتہ، جس کا نام لینے سے، سمجھیے اب ذرا ذہن میں نکتہ آیا، حضور جس کا نام لینے سے
یہ ہونٹ مل جاتے ہیں اور اس کا دیدار کرنے سے دل مل جاتے ہیں. وہ دلوں کی دنیا میں رہتا ہے. زمزم رک جا. ابراہیم علیہ السلام ایک دن ملنے آئے, پھر دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام پنگوڑے میں سوئے ہوئے جھولا جھول رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا, اپنے بیٹے کو اٹھا کر پیار کیا. جب پیار کیا تو خدا کی غیرت جوش میں آئی. کہا ابراہیم, محبت کا دعویٰ مجھ سے اور پیار بیٹے سے. بھئی بیٹا ہے, کوئی جرم تو نہیں کیا, بیٹے کو پیار کیا. کہ دعویٰ مجھ سے اور پیار بیٹے سے. کہا اپنی پیاری چیز میرے راہ پر قربان کر دے. اٹھے, سونٹ ذبح کر ڈالے. جب سونٹ ذبح ہوئے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے اونٹوں سے پیار ہے؟ پیاری شے ذبح کر. پھر اٹھے, سونٹ ذبح کر ڈالے. 3 مرتبہ ایسا ہوا, خیال آیا ایک دن پیار کیا تھا بچے کو, بس اسی کا حکم ہے. بچے کو ساتھ لیا, مینا میں لے آئے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ کیا کہا باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے کیا کہا باپ کو. قال یا بنیا, یا اللہ قرآن سن کر جو محبت سے سبحان اللہ کہہ دے اس کے رزق میں برکت عطا کر دے. یا اللہ جو قرآن سن کر دل سے سبحان اللہ کہہ دے اسے قرآن کے نور سے سینہ منور کر دے. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے بیٹا میں نے خواب دیکھا. اللہ نے حکم دیا نا کہ جلدی کرو, اپنے پیاری چیز میرے راہ پر قربان کرو. بیٹا میں نے خواب دیکھا, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بابا جان کیسے خواب دیکھتے ہو. خواب یہ دیکھتے دولت مل رہی ہے, عزت مل رہی ہے, عظمت مل رہی ہے, زمین مل رہی ہے, جائیداد مل رہی ہے, مجھے بہت سے انعامات مل رہے ہیں. یہ کوئی خواب دیکھا کہ آپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں؟ نہیں, جو ہی باپ نے کہا تو بیٹے نے گردن جھکایا. قال یا ابت افعل ما ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. باپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور بیٹے نے گردن جھکائی. یہ نہیں کہا ابا جان خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر پوری کرو, نہیں, بلکہ بیٹے نے کہا ابا جان جیسے آپ کو حکم ملا اس لیے کہ میرا اور آپ کا خواب سچا اور جھوٹا ہو سکتا ہے, لیکن جو خواب نبی دیکھے وہ اللہ کی وحی بن جاتی ہے. اب دونوں راضی ہو گئے. قرآن کہتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین, دونوں نے گردن جھکائی. رب کی بارگاہ میں ابراہیم جھک گئے اور بیٹا باپ کے دربار میں جھک گیا. اب باپ نے چھری اٹھائی, اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور مینا کے میدان میں خدا لے چلے وہ جگہ آپ کو دکھاؤں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو خواب سنایا تھا اور چھری چلائی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی اپنے بیٹے کی گردن پر. جو ہی بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تو جب چھری رکھی تو اللہ نے فرمایا فرشتو ذرا آسمان کے دروازے کھولو. آج تک تم نے بھی کسی نے میرے راہ پر قربانی دی ہے, جب بھی قربانی دینے کا وقت آیا تو حضرت انسان نے دی ہے. تم کہتے تھے پیدا نہ کر, فساد کریں گے, جھگڑے کریں گے, لڑائی کریں گے, بحث کریں گے, تکرار کریں گے. تم کہتے تھے پیدا نہ کر. میں نے تمہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم جانتے نہیں. اب بڑا پیارا منظر, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی, چلانے لگے تو اللہ نے فرمایا چھری تیرا کام کیا ہے؟ یا اللہ تو نے جو میری ڈیوٹی لگائی جہاں چلوں کاٹ دوں. فرمایا چھری خیال کریں چل دی راہ میں کٹے نہ.
بھئی کہا تو خود ہے نا، خود کہا ذبح کر. جب ذبح کرنے لگے آمادہ ہو گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں جھک گئے، دونوں راضی ہو گئے، گردنیں جھکا دی. اس نے چھری چلائی تو کہا چھری خیال کرنا، چلتی رہنا، کاٹنا نہ. ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں مگر چھری چلتی ہے، کاٹتی نہیں. آپ جلال میں آئے، پتھر پہ مارا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا. تو چھری کو بول کر یوں کہنے لگے، چھری سمجھ نہیں آتی، پتھر پر لگے تو ٹکڑے کر دے لیکن نازنین گلا نہ کاٹے. تو چھری نے کہا یا اللہ میں کوئی زبان دے، میں تیرے نبی کو جواب تا دے ماں. چھوٹا بندہ کسی بڑے سے بات کرے تو وہ شوق رکھتا ہے، اشتیاق رکھتا ہے، بھئی مجھ سے یہ بولے، میں اس کے بولوں، میں اس سے بولوں، یہ مجھ سے بولے. پھر ہر ایک کو بتاتا ہے بھئی یہ بڑا آدمی جو ہے فلاں آدمی ہے، اللہ نے اسے بڑی عزت دی ہے. بھئی میں اس سے بولا تھا، یہ مجھ سے بولا تھا، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے مجھے سلام کیا، اس نے جواب دیا، میں نے اس کو بات کی، میں نے سوال کیا، اس نے جواب دیا، میں نے اسے کلام کیا، اس نے کلام کیا، اس نے مجھ سے بولا، میں اس سے بولا. بھئی جو آپ سے بولے آپ تو خوش ہو جائیں، اور جس سے نبی بولے. اللہ تعالیٰ نے چھری کو زبان دی، کہا چھری تو بھی بول. اور چھری نے کہا یا اللہ زبان میری نہیں، جان میری نہیں. کہا تیری جان نہ ہو، تیری زبان نہ ہو، لیکن میں قادر تو ہوں نا. اللہ تعالیٰ نے چھری کو زبان دی تو وہ چھری بولنے لگی. کہا ابراہیم کیا کہا؟ کہا میں نے پتھر پر مارا تو ٹکڑے کر دیا لیکن نازنی گلا نہیں کاٹا. تو چھری بول پڑی. کہا ابراہیم کیا کراں؟ تو ایک وار یادیں کٹ اور 10 وار یادیں نہ کٹ، تیری مننا یا اونی مننا. اب جو نتیجہ اخذ کر رہا ہوں، حکم کس کا تھا؟ اللہ کا. چھری رکھ دی، چلانے لگے، روک دیا، اور پھر اس کے بعد پھر کہا کہ نہ کاٹنا اسے. خود کہا کہ ذبح کر، خود کہا نہ کاٹ. وجہ کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا کر ہٹے تو اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت سے ایک مینڈھا لاؤ اور اسماعیل کو ہٹا دو، چھاکے چھری بھی چلتی رہے، مینڈھا ذبح ہو جائے، اسماعیل بچ جائے. اور ساتھی کا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم ہم نے آپ کے خواب کو سچا کر دکھایا. ذبح نہیں ہوئے مگر کہتا ہے کہ ابراہیم یا اللہ ذبح تو ہوا نہیں اسماعیل مگر خواب سچا کیسے ہوا؟ فرمایا ہم نے دنیا کائنات کو بتانا تھا، او لوگوں دیکھو ابراہیم میری محبت میں وہ محبت دکھا رہا ہے جس نے بچہ بھی قربان کر دیا. یا اللہ پھر بچایا کیسے؟ فرمایا کہ لوگوں آج اگر یہ اسماعیل ذبح ہو جاتا، اس کی نسل سے عدنان نے آنا ہے، عدنان سے مضر نے آنا ہے، مضر سے نظر نے آنا ہے، نظر سے حضرت غالب نے آنا ہے، غالب سے حضرت مالک نے آنا ہے، مالک سے حضرت فہر نے آنا ہے، حضرت فہر سے عبد مناف نے آنا ہے، عبد مناف سے عبد المطلب نے آنا ہے، عبد المطلب سے عبداللہ نے آنا ہے، اور عبداللہ سے میرے محمد نے آنا ہے. اگر آج ماشاءاللہ اگر آج میرا ابراہیم کی چھری سے اسماعیل ذبح ہو گیا، اگر آج میرا یہ بندہ اسماعیل اپنے باپ کی چھری سے ذبح ہو گیا تو میرا نبی کیسے آئے گا؟ ہم نے اپنے نبی کی آمد کی خاطر حضرت اسماعیل کو بچا لیا ہے. قبلہ میں اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں.
اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو میرے لیے باعث برکت بنائے۔ جب جانتے ہیں قبلہ جناب محترم غلام جعفر صاحب SSP تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو باعث برکت بنائے۔ اکثر تشریف لاتے ہیں، احباب آتے ہیں، یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام یوں بچ گئے اپنے باپ کی چھری سے۔ اب آئیے ذرا مکے کی دھرتی پر، سیدنا حضرت عبدالمطلب اپنے خاندان اپنے قبیلے کے سردار ہیں اور مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اور انہیں اعداد ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، اللہ کے گھر کے متولی ہیں۔ اور سیدنا عبدالمطلب کا اعزاز بھی دیکھو، عظمت بھی دیکھو، لیکن قدرت خدا کی دیکھو، اولاد نہیں۔ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے زمزم کا کنواں کھودنا چاہا، کہا کہ یہاں ایک زمزم ہے، یہ مٹی سے دب گیا، اسے کھودا جائے۔ جب اسے کھود رہے تھے تو پانی نکلنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عبدالمطلب رک گئے۔ جب رکے تو لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا ٹھہر جاؤ ذرا مجھے ایک دعا تو مانگنے دو۔ دینے والا کون ہے؟ دیکھیے اسباب کیسے بنا رہے، خود کنواں بند کروایا اور خود کہا کہ تو ہی کھلوا دے، بعد میں کھلوا دیتا نہیں، اسباب بنا رہے، مسبب الاسباب ہے۔ سیدنا حضرت عبدالمطلب نے کنواں کھدوایا اور جب پانی کا چشمہ ظاہر ہونے لگا، حضرت سیدنا عبدالمطلب نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ یہ وہ زمزم کا کنواں ہے جو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کے قدموں سے لگا تھا۔ اے اللہ تو نے مجھے عزت بھی دی، تو نے مجھے عزت بھی دی، تو نے مجھے شان بھی دی، تو نے مجھے احترام بھی دیا، یا اللہ تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہے، میرے گھر میں اولاد نہیں اور تو نے سب کچھ دیا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کعبے کا متولی ہو اور کعبۃ اللہ کی چابیاں اسی کے پاس ہوں، لیکن مالک مجھے کوئی باپ کہنے والا نہیں۔ اے اللہ مجھے اولاد دے تاکہ میری نسل میں سے بھی کوئی میرا نام لینے والا ہو۔ اتنا کہا نا تو اللہ نے فرمایا دل میں القاء ہوا، جسے ہم کہتے ہیں نا ہماری چھٹی حصہ ہے، دل میں القاء ہوا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے، اور جو نبی کے دل میں بات آئے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ القاء ہوا، کہا اے عبدالمطلب اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ جب یہ کہا نا، پہلے نے کہا نا یا اللہ اولاد نہیں، عزت ہے، عظمت ہے، شہرت ہے، مقام ہے، احترام ہے، سب کچھ ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن اولاد نہیں، مہربانی فرما۔ تو آواز آئی مانگ کیا مانگتا ہے؟ جب دیکھا نا کہ دل میں آواز اٹھی کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو کہنے لگے یا اللہ، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اولاد نہیں ہے ایک ہی دے دے، نہیں کہا، دیکھا جب خدا نے کہا کہ مانگ، اللہ سیاں میں کو ڈاہ پوتر دے۔ وہ ساری زبان ہے نا سرے کی مثال ہے کہ پننا دوجا حلوہ، ہون تا ساری خوراک کے پریشان نہ تھی وہ، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 بیٹے دے، اور کیا منت کیا مانا، یا اللہ مجھے 10 بیٹے دے۔ پتہ ہے کہ دینے والا ہے، دینے والا کون ہے بولو؟ میں نہیں کہتا، اللہ فرماتے ہیں هو الذی، نہیں باہر والوں تم بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ اس قدر محبت سے سبحان اللہ کہہ دو۔ آج بڑے عرصے کے بعد راول پنڈی سے میرے محترم جناب شیخ محمد فاروق صاحب تشریف لائے، وہ خصوصی جمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تشریف لاتے ہیں۔ آج انہیں بھی پتہ چلتا ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کا مقدر بہتر بنا دے۔ اے اولاد والو، خدا کی قسم اولاد بہت بڑا انعام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا خدا کی نعمت ہے اور بیٹی خدا کی رحمت ہے۔ ارے بیٹا بھی رب کا انعام ہے اور بیٹی بھی اللہ کا انعام ہے۔
اور آقا فرماتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کی عزت اور عظمت اور اس کا شان سامنے رکھ کر ان سے ادب اور محبت سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ بیٹی کا کردار بلند ہو جائے۔ جس اولاد کا کردار، جس اولاد کی تربیت باپ کرتا ہے، کل قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ مجھ محمد کے دامن میں چھپ جائے گا، اور جسے نبی دامن میں چھپا لے۔ سیدنا عبد المطلب نے کہا کتنے بچے مانگے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عبد المطلب ایک کیا ایک کی کہنا کیا جو میں مانگا، منت مانی کہ یا اللہ مجھے 10 بیٹے دے، ایک بیٹا تیرے راہ پر قربان کر دوں گا۔ جب وہ جوان ہوگا میرے سامنے آئیں گے، بڑے بڑے ہو جائیں گے، ایک بچہ ذبح کر دوں گا، تیرے راہ پہ قربان کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، خدا نے کرم کیا 10 بیٹے مل گئے۔ دینے والا کون بول؟ 10 بیٹے۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ بیٹا دینے والا کون ہے بولو؟ اور بیٹی دینے والا بھی۔ 10 بیٹے مل گئے، جوان ہو گئے، تو سیدنا عبد المطلب نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا بیٹو میں نے منت مانی تھی جب خدا مجھے 10 بیٹے دے گا، جوان ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تو میں ایک بچہ ذبح کر دوں گا، قربان کروں گا اللہ کے راہ پر، یہ منت میں نے مانی تھی۔ اب تم میں کون ہے؟ 10 بچے بیٹھے ہیں، جوان نوجوان بیٹھے ہیں، تم میں کون ہے جو قربان ہوگا؟ اور سبھی نے گردن جھکا دی، اسی طرح جھکائی جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے جھکائی۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یا اللہ جو قرآن سن کر اب سبحان اللہ کہے میرے مالک اس کی اولاد کا مقدر بہتر بنا دے۔ گردن جھکائی، ابا جان جس کو آپ چاہیں ذبح کر دیں۔ یہ بچوں نے بیٹوں نے کہا جس کو چاہیں۔ اب سوچنے لگ گئے اگر اس کو کہوں کہے گا مجھ سے محبت نہیں، اگر اس کا کہوں کہے گا مجھ سے پیار نہیں، اگر اس کو کہوں تو کہے گا باپ نے فرق رکھا۔ اب بھی کیا کیا جائے؟ اچھا ایسا کرو طے یہ پایا قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل آیا اس کو ذبح کر دیں گے۔ اب سارے بچے تیار ہو گئے، اب قرآن دازی ہوئی تو نام کس کا نکلا؟ سنیے توتلا مسجد میں آنے والوں، آج بہت سے کرم فرما میرے پاس تشریف لائے، بالخصوص میرے بچوں کے اساتذہ، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ محمد ریاض صاحب کی محبتوں میں یہ احباب تشریف لائے۔ یا اللہ تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری الوہیت کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری خالقیت کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ، میرے مالک میں بلا تفریق دعا کے لیے الفاظ بول رہا ہوں۔ یا اللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں اور جو نیک مرادیں لے کر بیٹھی ہیں سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ تو جانتا ہے کہ یہ سینکڑوں کا اجتماع، یہ ہزاروں میں جو بدل رہا ہے، میرے مالک تو جانتا ہے کیا دعائیں، میں تو چہرے دیکھ رہا ہوں تو ان کے دلوں کو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم حضرت عبد المطلب نے کہا قرآن دازی کرو۔ اب قرآن دازی جب ہوئی، طبیعت حاضر ہے نا بھائی، جب قرآن دازی ہوئی تو نام کس کا نکلا؟ حضرت سیدنا عبداللہ کا نکل آیا۔ حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، چلو ساتھ لے چلو۔ اسی طرح چھری اٹھائی، اپنے دادا ابراہیم کی طرح چھری اٹھائی، رسی لی اور چلو بھائی ذبح کرتے ہیں۔ ادھر جب حضرت عبداللہ
عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر جانے لگے، سبھی گھر والوں نے روک دیا، سارے بچوں نے روک دیا، خاندان کے ایک چہرے پہ اداسی چھا گئی اور کہنے لگے بابا عبداللہ کو ذبح نہ کرو، ہم میں سے کسی اور کو ذبح کر دو، لیکن عبداللہ کو ذبح نہ کرو، اس لیے کہ عبداللہ عرب کی دھرتی میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ارے کیوں نہ حسین ہو جس عبداللہ کی پیشانی میں میرے محمد کا نور چمک رہا ہو، کیوں نہ حسین ہو جس کی پیشانی میں میرے نبی کا نور چمک رہا۔ سیدنا حضرت عبد المطلب نے کہا بھئی منت مانی تھی، قرآن داجی کی ہے، نام نکلا ہے، سبھی نے روک دیا۔ بالآخر مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑی عورت، دانا، حکمت، عزت، احترام کے قابل تھی، اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تو بتا مائی کچھ ہمیں مشورہ دے۔ اس نے کہا، اس نے علم نجوم جانتی تھی، علم جفر جانتی تھی اور یہ تمام علوم سے شناسہ تھی۔ اس نے کہا ایسا کرو عبداللہ کو ابھی ذبح نہ کرو۔ کہا منت مانی؟ کہا ٹھہر جاؤ۔ کہا 2 پرچیاں اور لکھو، 2 پرچیاں لکھو، ایک پر نام لکھو اونٹوں کا، ایک پر نام لکھو عبداللہ کا، قرآن داجی کرو، اگر عبداللہ کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ ذبح کر دو، پھر نکل آئے تو 10 ملا کر 20 ذبح کر دو، پھر نکل آئے تو 10 ملا کر 30 ذبح کر دو۔ یہ جب تک نکلتا رہے، نام نکلتا رہے، اونٹ ذبح کرتے رہو، اور جب نام نہ نکلے، اونٹوں کا نام نکل آئے تو سمجھ لینا قربانی قبول ہو گئی۔ اب عرب کی دھرتی پر، مکے کی سرزمین پر اونٹوں کی قطار لگ گئی اور ہر بندہ پریشان تھا اور دعائیں کر رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے گھر میں جو اہل پردہ خواتین تھیں وہ رو رو کر دعا کرتی ہیں، یا اللہ عبداللہ کو بچا لے، عبداللہ کو بچا لے، یہ دعائیں کر رہی ہیں۔ اور ادھر حضرت عبد المطلب نے اونٹ منگوا لیے، عرب کی مکے کی دھرتی پر اونٹوں کی قطاریں لگ گئیں۔ اب قرآن داجی ہونے لگی، پہلے نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا، 10 اونٹ ذبح کر دیے، پھر نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا، 10 ملا کر 20 ذبح کیے، 10 ملا کر 20 ذبح ہوئے، اور پھر نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا، 10 ملا کر 30 ذبح کیے، پھر نام نکل آیا، 10 ملا کر 40 ذبح کر دیے۔ اب ہر کوئی جس کا جسم کانپ رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا، روحیں تڑپ رہی تھی، یا اللہ اسے بچا لے۔ غیب سے آواز آئی، او مکے والو تم جانو نہ جانو یہ بچ جائے گا، اس لیے کہ اسی کی نسل سے میرے محمد نے آنا۔ خوش ہو کر کہو سبحان اللہ، دل سے کہو سبحان اللہ، اسی سے میرا نبی آئے گا۔ اچھا قرآن داجی پھر نام 10 مرتبہ نام نکلا ہے۔ جب 11ویں مرتبہ نام نکلا، پھر بھی حضرت عبداللہ کا اب 11 مکمل ہو گئے، اور جب 12ویں مرتبہ قرآن دازی ہوئی، خالق نے فرمایا یہ 12ویں مرتبہ ہے، اس لیے کہ اسی سے 12ویں والے نے آنا ہے، اسی سے 12ویں والے نے آنا ہے۔ اچھا پھر قرآن دازی ہوئی تو نام حضرت عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا نکل آیا، اور جب نام اونٹوں کا نکلا تو پورے عرب کی دھرتی میں خوشی کی لہر دوڑی، اور مکہ والو عبداللہ بچ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نبن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میرے دادا
اسماعیل بھی چھری سے بچ گئے اور میرا باپ عبداللہ بھی چھری سے بچ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں پیارے حبیب ہم نے اسماعیل کو بچایا تو صدقہ تیرا، ہم نے عبداللہ کو بھی بچایا تو صدقہ تیرا، ہم نے تیرے ہی صدقہ۔ اب دیکھیے بچایا اسی نے تے جیندے صدقے دادا تے باپ بچ ونجے ایسا نہ بچوں کیوں سے؟ اب یہ حضرت عبداللہ، اب آؤ میرے نبی کی والدہ، سرکار کے نانا جان کا نام ہے حضرت وہب، یہ بھی اپنے بنی زہرہ قبیلہ ہے، اس کے سردار ہیں، بڑی عزت ہے، لیکن قدرت خدا کی دیکھو ان کے گھر بھی اولاد نہیں۔ اب بڑے پریشان سیدنا حضرت وہب نے خدا کے گھر کا طواف کر رہے، طواف کعبہ کرتے ہوئے خیال آیا یا اللہ تو نے بڑی عزت دی، سرداری دی، عزت دی، عظمت دی، شہرت دی، نام دیا، احترام دیا، مقام دیا، لیکن میری اولاد تو ہے نہیں۔ تو کہنے لگے یا اللہ مجھے تو اولاد دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تو مجھے اولاد دے گا میں اعلان کراؤں گا، سارے قبیلے کے سرداروں کو بلا کر کہوں گا کہ بچیوں کی قتل و غارت کو بند کیا جائے۔ یہ وہ دور تھا جب بچہ پیدا ہوتا اسے زندہ رکھا جاتا، بچی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور رکھا جاتا، زندہ درگور کیا جاتا۔ جہالت کا دور تھا، تاریکی دور تھا، ہر گھر سے ماں کے چلانے کی آواز آتی ہے یا اللہ کوئی تو ایسا بھیج جس کے ذریعے سے ہماری بچیاں بچ جائیں۔ اب سنیے ذرا، حضرت وہب نے منت مانی یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں بچیوں کی قتل و غارت بند کرا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اب اسی اولاد دیں گے، بیٹا نہیں دیں گے، بیٹی دیں گے، ہو سکتا ہے یہ بھول جائے، چلو اس کی بیٹی کے صدقے باقی کی بیٹیاں بچ جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت وہب کو بچی دی، پورے عرب میں شہرت ہو گئی، اعلان ہو گیا بھئی وہب بنی زہرہ کے قبیلے کا سردار ہے، خدا نے اسے بیٹی دی ہے، مبارکے دینے آ گئے، بڑے بڑے قبائل کے سرداروں کو بلایا کہ اچھا ان کا نام رکھنا ہے، نام کیا رکھا جائے؟ بڑے بڑے حالانکہ فصاحت و بلاغت کے مالک، عربی اتنی وسیع و عریض زبان ہے، لیکن کوئی نام جو بھی بتایا جاتا حضرت وہب کو پسند نہ آتا۔ بڑی بڑی میٹنگیں ہوئیں، بڑے بڑے اجلاس ہوئے کہ ایسا نام ہو جو اس سے پہلے کسی کا رکھا نہ گیا ہو۔ حضرت وہب کو کوئی نام پسند نہیں آیا، ابھی یہ قبیلے کے سردار بیٹھے ہیں، اللہ نے فرمایا جبریل جی مالا، فرمایا تم بھی ذرا لباس بشری میں جاؤ، اور ان کو تو پتہ نہیں یہ بچی کون ہے، یہ تو میں جانتا ہوں اسی بیٹی سے میرے محمد نے آنا ہے۔ دیکھیے کس طرح یہ سبب بن رہا ہے۔ اور میرے نبی کی ماں کا ذکر سننے والوں، بھئی میری والدہ کی کوئی تعریف کرے میں خوش ہو جاؤں۔ میرے محترم قبلہ جناب غلام جعفر صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی والدہ کی کوئی تعریف کرے تو یہ خوش ہو جائے۔ ارے محبت والو، یہ فطرت کا تقاضا ہے، جس کی ماں کی تعریف کرو وہ بیٹا خوش ہو جائے۔ اور کیوں نہ نبی کی ماں کا ذکر کریں، مدینے میں نبی خوش ہو، عرش پہ خدا خوش ہو۔ اللہ، جبریل امی آئے لباس بشری میں، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے دیکھا بھئی مسافر ہے، گرد و غبار ہے، لیکن کہنے لگے مسافر
تو ساکو عرب دا نہیں لگدا، ساکو تو عرب دا نہیں لگدا۔ آپ نے فرمایا یہ چھوڑو کہاں سے آیا ہوں، کیوں بیٹھے ہو؟ جہاں حضرت وہب کو خدا نے بیٹی دی ہے، نام پسند نہیں آ رہا، نام رکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک نام میرے کو لیے تو آپ کو ڈسا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیدا ہوئی نا، حضرت عمران کی بیٹی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب پیدا ہوئی، ان کی ماں نے بھی منت مانی تھی، یا اللہ مجھے بیٹا دے، لیکن خدا نے بیٹی دی تھی۔ بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی، تو یا اللہ تو نے بیٹا دینا تھا، بیٹی دی۔ فرمایا یہ بھی میری شان ہے، اس کا نام تو نہ رکھنا، اس کا نام میں بتاتا ہوں۔ یہ واحد خاتون ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے، اور قرآن کہتا ہے۔ میرے خیال میں آج میں نے آپ کی توقع سے زیادہ تقریر کر رہا ہوں، اس واسطے تجھے تھک جا رہے ہو۔ آج تو منو میرا نمبر لگ گئے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، یہ وہ خاتون ہے جس کا نام رب العالمین نے بنا کر بھیجا۔ اور جہاں جبریل امین کیسے بیٹھے ہو، نام پسند ہی نہیں آ رہا۔ اچھا اے قبیلے کے سرداروں، یہ حضرت وہب بنی زہرہ قبیلہ کے سردار ہیں اور بڑی عزت ہے، اور مجھے بتاؤ اس بچی کی آنے سے کوئی تبدیلی بھی آئی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت وہب نے منت مانی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا یا بیٹی دے، میں وعدہ کرتا ہوں مکے میں جو قتل و غارت بچیوں کی بند کرا دوں گا۔ حضرت وہب نے تمام کو بلایا، اب اعلان ہو گیا، اب کسی گھر میں بچی کو ذبح نہیں کیا جائے گا، ہر ماں خوشیاں منا رہی ہے۔ یا اللہ وہ کون سی خوش بخت بچی آئی ہے جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں بچ گئی ہیں، اور وہ دعائیں دے رہی ہیں اور وہ صدائیں دے رہی ہیں۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا اب سننا ذرا نبی کے غلاموں، اور جو بات پیش کر رہا ہوں اس قدر سبحان اللہ جھوم سے کہنا کہ میرے نبی کی ماں تک آواز چلی جائے۔ وہ مقام ابوا قبلہ آپ کی دعاؤں سے سیدہ آمنہ پاک کے مزار پر ہو آیا۔ میں نے ذرے چم کر آنکھوں پر لگائے، میں نے کہا یا اللہ کیڑی خوش بخت بی بی ہے جندی جھولی وچ نبیاں دا امام کھیڑ دا ہوئے۔ رب ران کان لایا، تمہاری خوراک ہی تو پوری کر رہا ہوں۔ رب ران کان لایا، رب رون کان لایا، اج آمنہ دے ویڑے۔ کہا اچھا نام پسند نہیں آ رہا؟ کہا نہیں آ رہا۔ اچھا تو پھر میں بھی بتاؤں؟ ہاں اب سنیے ذرا۔ فرمایا مکے کے قبیلے کے سرداروں، تم خود سوچو، تم خود غور و فکر کرو، اور تم نے منت مانی تھی کہ اس بچی یا بچے کے ملنے سے اور مکہ کی قتل و غارت جو بچیوں کی ہے عرب کی دھرتی پر یہ ختم کر دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کیا وہ ختم ہو گئی؟ ہاں جناب وہ ختم ہو گئی۔ فرمایا تمہیں ابھی بھی خیال نہیں آیا جس بچی کے آنے سے امن آ جائے اسی کا نام آمنہ رکھ دو، اسی کا نام آمنہ۔ رب رون کان لایا، رب رون کان لایا، رب رون پڑھئے، رب رون کان لایا، اج آمنہ تے ویڑے۔
رب رون کان لایا اج آمنا دے ویڑے جنت تو حورایا جنت تو حورایا جنت تو پڑھئے جنت تو حورایا گاون نبی تے سیر کہا جس کے آنے سے امن آ جائے اسی کا نام آمنہ رکھ دو اب دیکھئے وہ حضرت عبداللہ اور ادھر سیدہ آمنہ اب ان کی شادی کیسے ہوئی اور ان کا نکاح کیسے ہوا ادھر میرے نبی کے والد ان کا حسن بھی بے مثال تھا اور حضرت آمنہ کا حسن بھی بے مثال تھا ارے کیوں نہ بے مثال ہو ان دونوں میں جو نور مصطفیٰ نے آنا ہے حضرت وہب اپنی بچی کے لیے بیٹی کے لیے پریشان ہو رو رہے یا اللہ تو نے مجھے بیٹی دی اے اللہ اس کا مقدر بہتر بنا دے یا اللہ اس کا مقدر کو اعلیٰ بنا دے ہر باپ کی دعا ہوتی ہے یا اللہ میری اولاد کا مقدر اچھا ہو جائے اور ادھر حضرت وہب نے دعا کی اور حضرت وہب فرماتے ہیں اچانک یکا یک مجھے خیال آیا میں نے حضرت سیدنا عبد المطلب سے کہا فرمایا عبد المطلب خدا نے مجھے بیٹی دی ہے حسن میں بے مثال ہے سیرت میں بے مثال ہے کردار میں بے مثال ہے میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے لیے ایسا کوئی شوہر ہو جو سیرت میں بے مثال ہو جو کردار میں بے مثال ہو جب یہ کہا حضرت عبد المطلب کھڑے ہو گئے فرمایا اے وہب اگر تیری بیٹی میں مثال ہے تو جو خدا نے مجھے بیٹا دیا وہ عبداللہ بھی بے مثال ہے وہ عبداللہ بھی بے مثال ہے تو اچھا کیا کیا جائے فرمایا تیری بیٹی کی سیرت اور میرے بیٹے کی سیرت تیرے بیٹے کا کردار میرے بیٹے کا کردار اور تیرے بیٹے کی صورت اور میرے بیٹے کی سیرت یہ سیرت بھی ملے یہ صورت بھی ملے یہ کردار بھی ملے وہ بھی کردار اعلیٰ یہ بھی کردار اعلیٰ تو حضرت عبد المطلب نے کہا اے وہب کیا ایسا نہ ہو جائے تیری بیٹی میرے گھر میں آ جائے اور حضرت عبداللہ سے نکاح ہو جائے حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمنہ پاک سے ہوا اور جب وہ نور منتقل ہو کر وہ نور جو چلا کہاں سے تھا جو پہلے رب نے اپنی آغوش رحمت میں رکھا کہاں رکھا زمین نہ تھی زمانہ تھا نہ فرش نہ عرش نہ لوح نہ کرسی نہ علم نہ عمل نہ کھیتی نہ کوئی کسان نہ کوئی حیوان نہ کوئی فرشتے نہ کوئی شہر نہ کوئی بستی بس وہ نور خدا تھا یا ذات خدا تھی تو کہاں رکھا فرمایا میں نے اپنی آغوش رحمت میں رکھا میں نے اپنی آغوش رحمت میں رکھا وہ مجھے دیکھتا رہا میں اسے دیکھتا رہا خدا کو حسن جب خدا کو حسن جب اپنا دکھانے کا خیال آیا خدا کو حسن جب اپنا دکھانے کا خیال آیا رخ احمد کو آئینہ بنانے کا خیال آیا جب یہ نور منتقل ہوتا ہوا اب یہ اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں یہ نور
आगोश रहमत में रखा गया। फिर सबसे पहले हजरत आदम को दिया गया कि तुम अमानत रखो। आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा गया। या अल्लाह, जिससे फरिश्ते सजदा करते हैं, ताजीम करते हैं, वो नूर मैं भी तो देखूं। फिर आदम की पुश्त से निकाल कर नूर आदम की पेशानी में रखा गया। या अल्लाह, मैं कैसे देखूं? फरमाया तुम दोनों अंगूठे मिला लो। ये जैसे हमारे नाखून है ना, आदम अलैहिस्सलाम का सारा जिस्म ऐसे था, ये चमड़ा नहीं था, जैसे नाखून है सारा ऐसे था, जन्नती लिबास। और वो पहन कर जब आए तो फिर ज़मीन पर आए तो ये लिबास मिल गया। या अल्लाह, कैसे देखूं? फरमाया दोनों अंगूठों को मिला लो। जब दोनों अंगूठे मिलाए, उस नूर ने चमक दी, उस नूर ने चमक दी। जब नूर मुस्तफ़ा नजर आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरते मोहब्बत में आकर यूं किया और यूं आंखों पर लगाया। और चूमने वालों, एक किसी मौलवी दी सुन्नत ने जे आबे आदम दी सुन्नत है। हुण चुम्मे वो जड़ा प्यू दा होवे, यूं आंखों पर लगाया। अब ये नूर मुंतकिल हो रहा है, समझिए जरा। ये नूर मुस्तफ़ा हजरत आदम से मुंतकिल होकर हजरत शीश के पास आया, शीश से मुंतकिल होकर हजरत सैयदना नूह के पास आया, नूह से मुंतकिल होकर शाम के पास आया, शाम से मुंतकिल होकर शालिख के पास आया, शालिख से मुंतकिल होकर आबिर के पास आया, आबिर से मुंतकिल होकर हजरत तारुख के पास आया, तारुख से मुंतकिल होकर हजरत इब्राहीम के पास आया, इब्राहीम से मुंतकिल होकर